بھی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ جو ہے وہ افضل ہے۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی اعانت یعنی مدد کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد ایسی آیات بینات ہے جن کے اندر صحابہ کرام کی شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سی احادیث مبارکہ ہے جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ یہ کیسے ہے کہ کوئی کہے کہ صحابی ہونا کوئی عظمت نہیں ہے؟ صحابی ہونا تو بہت فضیلت کا مقام ہے، صحابی ہونا تو یہ بہت مرتبے کی بات ہے، صحابی ہونا تو یہ بہت بڑی شان کی بات ہے۔ متعدد آیات بینات جو ہے صحابہ کرام کی شان و عظمت پر شاہد ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ پکے سچے جو ہے یہ مومن ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ صحابہ کی جماعت ایسی جماعت ہے جن پہ اللہ راضی ہے اور صحابہ جو ہے اللہ پر راضی ہے۔ اللہ صحابہ پر راضی ہے اور صحابہ کرام کی جو ذات ہے وہ اللہ پر راضی ہے۔ صحابی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں، صحابی ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج ہم عمل کرتے ہیں، عمل کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ہم عمل کرتے ہیں ہمیں نہیں خبر کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے، اللہ ہمارے عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی ذات جو ہے وہ عظیم ذاتیں ہے، وہ عظیم شخصیات ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب کے صحابیوں، تمہارے عمل کو اللہ اتنا قبول کرتا ہے، تمہارے عمل کو بھی قبول کرتا ہے، تمہاری ذاتوں کو بھی قبول کرتا ہے، اور یہ پروانہ دیتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تمہاری ذاتوں سے بھی راضی ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بھی راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ اس کائنات میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کرام کے علاوہ بھی کوئی بہتر ہے؟ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے صحابہ کے جو بعد میں لوگ آئیں گے وہ سب سے بہتر ہوگے۔ یا رسول اللہ ان کے بعد والے لوگوں سے بھی بہتر کوئی لوگ ہوگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے صحابہ کے بعد والے لوگ جو ہوگے وہ بھی بہتر ہوگے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث پاک، لوگوں میں سے ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے گی۔ جب جہاد کے لیے نکلے گی تو اس بڑی جماعت سے کوئی پوچھے گا، کیا تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں رہا، یعنی کوئی صحابی بھی تمہارے اندر ہے؟ تو کوئی کہے گا ہاں ہمارے اندر ایک صحابی بھی ہے، تو اس صحابی کی برکت سے اللہ پاک جو ہے اس لوگوں کو جنگ میں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں ایک اور جو ہے جماعت نکلے گی کسی موقع پر جہاد کے لیے، تو لوگ پوچھیں گے کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو صحابہ کی صحبت میں رہا، یعنی تابعین جو ہے؟ تو کوئی کہے گا ہاں ہم میں سے کوئی تابعین بھی ہے۔ تو پھر ان تابعین کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک اس جنگ میں اس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح دے گا۔ پھر اس کے بعد پھر ایک اور مقام پہ پھر ایک اور جماعت جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے گی، تو پھر ان سے کوئی پوچھے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جنہوں نے تابعین کی صحبت اختیار کی؟ تو ان میں سے کوئی ایک آدمی کھڑا ہوگا، وہ کہے گا ہاں میں ہوں جس نے تابعین کی صحبت اختیار کی۔ تو تابعین کی صحبت کی وجہ سے اللہ پاک ان کو بھی اس جنگ کے اندر فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کی صحبت کی وجہ سے لوگ جو ہے جنگوں کے اندر فتح یاب ہوگے، تابعین کی صحبت کی وجہ سے لوگ جنگوں کے اندر فتح یاب ہوگے، تبع تابعین کی صحبت کی وجہ سے جنگوں کے اندر فتح یاب ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے اس کو روایت فرمایا،
پیارے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ برا کہنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو برا یہ ہے کہ ان کو گالی گلوچ دینا، اور ایک برا یہ ہے کہ ان کی عزت اور تکریم نہ کرنا، ان کی شان و عظمت کو نہ ماننا۔ پیارے آقا نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہو سن لو میرے صحابہ کی شان و عظمت کیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور میرا ایک صحابی آدھا سیر یا سیر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، پیارے آقا نے فرمایا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر خرچ کرو تو اس صحابی کے آدھے سیر کے برابر بھی اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، امام طبرانی نے لکھا پیارے آقا کریم نے سر آسمان کی طرف کیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ستارے جو ہے یہ آسمان کے لیے امان والے ہیں، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان والا ہوں، اور میرے صحابہ جو ہے یہ میری امت کے لیے امان والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا۔ مطلب یہ ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھے گا صرف ان سے بغض نہیں، جو کسی میرے صحابی سے بغض رکھے گا وہ براہ راست میرے ساتھ بغض رکھے گا، اور جس نے میرے کسی صحابی کو تکلیف دی، پیارے آقا نے فرمایا اس نے میرے صحابی کو تکلیف نہیں دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جب وہ لوگ مر جائے ان کے جنازوں میں شریک نہ ہونا، اگر وہ نکاح کرے تمہیں دعوت دے تو ان کے نکاح کے اندر نہ جانا، ان کی خوشی میں نہ جانا، مر جائے تو ان کے جنازوں میں نہ جانا، نکاح کرے تو ان کی خوشی میں نہ جانا۔ مطلب یہ ہے ان کی خوشی کو بھی چھوڑ دینا، ان کی غمی کو بھی چھوڑ دینا، اور جب وہ سلام کرے کسی موقع پہ تمہیں مل جائے تو ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا، وہ مر جائے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی۔ کس لیے؟ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے تھے، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس کی جنازے میں شرکت نہیں، اس کی خوشی میں شرکت نہیں، اس کے سلام کا جواب نہیں، مطلب یہ اس کے لیے کسی قسم کی سلامتی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہو کہ اللہ کی تمہارے شر پہ لعنت ہے، اللہ تمہارے شر سے مجھے بچائے اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، لوگوں کی بھی لعنت ہے اور ملائکہ کی بھی تم پر لعنت ہے۔ صحابہ کرام کی فضیلت جو ہے یہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی فضیلت میں قرآن کی آیات بھری پڑی ہے، صحابہ کرام کی فضیلت میں احادیث مبارکہ بڑی پڑی ہے، صحابہ کرام جو ہے وہ ہر بندے مومن کی دل کی دھڑکن میں رہتے ہیں، صحابہ کرام کی محبت میں انسان کا جینا ہے، صحابہ کرام کی محبت میں انسان کا مرنا ہے۔ صحابہ کرام کو کچھ نہ سمجھنا تو اپنے ایمان کا سودا ہے، جو صحابہ کرام کو کچھ نہیں سمجھتا تو پھر بات یہ ہے کہ ہم اس کے ایمان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔